پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور اس سے آگے بھی وصیتیں ہوتی ہیں کہ میں آپ کو دین سکھاؤں، یہ دین کیوں سکھا رہا ہوتا کہ آپ جس پر عمل کریں، یہ بھی ایک وصیت ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، آج مسلمانوں کی صورتحال کیا ہو کر رہ گئی ہے، میں ایک مثال دوں، بہت غور سے اس ایگزامپل کو سمجھو۔ بازار میں گیہوں خریدنے گیا ہے، ایک دکاندار نے مزدور لگا کر گیہوں صاف کر کے تمام کنکر چنوا کر بوری بھر رکھی۔ کیا بھاؤ ہے بھائی؟ اس نے کہا یہ 700 روپے کا۔ ارے میں نے کہا بھائی 750 روپے میں بوری مل رہی ہے؟ اس نے کہا میں نے صاف کروائے ہیں، کنکر بھی چنوا دیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے اوکے۔ میں نے سوچا کہ بوری لے جاؤں گا، گھر صفائی کرواؤں گا، 50 روپے نوکروں کو دوں گا، جس نے صفائی کروا رہا، اگر 25 روپے زائد ہیں میں خرید لاؤں، بڑے شوق سے لے آؤں گا، اب بھی میں سمجھوں گا میرا 25 روپے کا فائدہ ہو۔ ایک بوری۔ دوسری بوری ہے، اس میں 100 کلو میں 1 کلو کوڑا کرکٹ اور کنکر ہے، اور یہ تو ہر بوری میں ہوتی ہی۔ کیسی بھی صاف ستھری بوری ہو، گھر جا کے صاف کرو گے تو 100 کلو میں سے 1 کلو تو کوڑا کرکٹ اور کنکر نکلیں گے۔ کیا بھاؤ ہے؟ اس نے کہا 700 روپے۔ میں لے آیا۔ یہ 700 روپے جو میں نے دیے وہ 99 کلو جو گیہوں ہے اس کے ہی پیسے دیے، یا اس میں 1 کلو جو کوڑا اور کرکٹ ہے اس کے بھی پیسے میں نے دیے؟ اس کے بھی دیے۔ وہ 1 کلو کوڑا کرکٹ کے بھی میں نے پیسے دیے، اور وہی پیسے دیے جو گیہوں کے دیے، وہ اس 1 کلو کے بھی وہی پیسے دیے۔ اور لوگ لے جاتے ہیں، خریدار مل جاتا ہے، ہر خریدار ایسی بوری اٹھاتا ہے۔ تیسری بوری 100 کلو میں 10 کلو کوڑا ہے، تو گاہک بار بار اندر ہاتھ گھسائے گا، یوں کہ ارے اس میں تو بہت کوڑا ہے، ارے اس میں تو بہت کوڑا ہے، ارے اس میں تو بہت کوڑا۔ ارے اس نے کہا لے جانے میں 500 روپے دوں گا۔ اس نے کہا اچھا 700 کی بوری 500 میں مل رہی ہے تو صفائی کروا دوں گا نوکر لگا کر، پھر بھی فائدے میں ہوں، لے جائے۔ چوتھی بوری، اس میں 100 کلو میں 20 کلو گیہوں ہے، 80 کلو کوڑا ہے۔ وہ دنیا میں کوئی ایسا پاگل گاہک ہے جو اس بوری کو خریدے؟ ارے مفت دو گے تو ابھی نہیں لے جائے گا، اس کباڑ کو کیا کروں گا، کون اس میں سے گیہوں نکالے گا؟ حالانکہ اس میں 20 کلو گیہوں ہیں، مگر وہ 80 کلو کوڑے کے ساتھ رلے ملے ہیں، اس کو کوئی گاہک نہیں اٹھائے گا۔ اگر عقل سے پیدل ہو گیا ہے تو لے جائے گا۔ میرے بھائیوں اب مثال کو منتقل کرو۔ صحابہ کرام وہ بوری تھے جس میں کوئی ایک کنکر بھی نہیں تھا۔ صحابہ کرام مسلمانوں کا اسلام کی وہ بوری تھے جس میں ایک کنکر بھی نہیں تھا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو خریدار نے پوری قیمت دے کر وہ بوری خرید لی، خریدار اللہ تعالی۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، اللہ خریدتے ہیں مومنین سے، ان کے اموال بھی خریدتے ہیں، ان کی جانیں بھی خریدتے ہیں۔ صحابہ کی بوری اللہ نے پوری قیمت دے کر خوشی خوشی خرید لی۔ پھر آگے جب زمانہ چلا تو بوری میں کنکر بھی ملنے لگے، مگر وہ 100 کلو میں 1 کلو کنکر تھے، تو وہ بوری بھی گاہک خریدتا رہا۔ اللہ تعالیٰ وہ بوری بھی خریدتے رہے اور اللہ کی نصرت اور مددیں آتی رہی۔ پھر آگے چلے تو 10 کلو 90 کلو گیہوں ہے، 10 کلو کوڑا ہو گیا امت میں۔ اب کیسے خریداری سے خرید، لیکن بہرحال کسی طرح سے وہ بھی کام چلا، وہ بھی گاہک نے سستا ہوا تو لے لیا۔ لیکن آج جو بوری ہے اس میں 80 کلو کوڑا ہے، 20 کلو گیہوں ہے۔ اس وقت جو امت ہے، اس امت میں 80 کلو کوڑا ہے، 20 کلو ہی گیہوں ہے۔ کون سا خریدار ہے جو اسے خرید لے گا؟
ہمارے بھائی جو راستے میں جو ڈرائیور تھے اور جو مجھے تقریر پلا رہے تھے، وہ تقریر یہ پلا رہے تھے کہ مسلمان بہت پریشان ہیں، اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی، اور مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ ہماری خبر کیوں نہیں لیتے۔ جاہلوں کی ایک بار لطیفہ سنا، ویسے لطیفہ بکواس۔ ہمارے یہاں دیوبند میں، ہندوستان میں فسادات ہوتے رہتے ہیں، دیوبند میں بھی ایک مرتبہ ہندو مسلم فساد ہو، ظاہر ہے کہ ایسے موقع پر پولیس ہندو کے ساتھ ہوتی ہے تو مسلمان کو دبایا ہی جاتا ہے۔ تو چوراہے پر دو بڈھے کھڑے کھڑے باتیں کر رہے ہیں۔ ایک بڈھے نے دوسرے بڈھے سے پوچھا، ارے چودھری، اللہ میاں ہماری کیوں خبر نہیں لیتا؟ وہاں بڑے آدمی کو چودھری کہتے ہیں، بھائی چودھری، اللہ میاں ہماری خبر کیوں نہیں لیتا؟ ہم پیٹے جا رہے ہیں، مار کھا رہے ہیں، اللہ میاں ہماری خبر کیوں نہیں لیتے؟ تو دوسرے نے کہا، اجی اللہ ایک ہی تو ہے، وہ ان ہندوؤں کے لارے لگ گئے۔ یہ لارے اردو کا لفظ ہے مقامی لائن۔ اس نے کہا خود اللہ ایک ہی تو ہے، وہ ان ہندوؤں کے لارے لگ گئے۔ اب ہماری مدد کون کرے؟ دوسرا خدا تو ہے ہی نہیں، دوسرا خدا ہوتا تو ہماری مدد کرتا، مگر خدا تو ایک ہی ہے اور وہ ہندوؤں کے لارے لگ گئے، ان کی لائن میں کھڑا ہو گیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تو بکواس ہے۔ مگر اس بکواس میں بھی سبق ہے، اس بکواس میں بھی سبق ہے۔ وہ سبق یہ ہے کہ کبھی لڑکا شرارت کرتا ہے تو نوکر سے کہتے ہیں بجا اس کو، حالانکہ لڑکا لڑکا ہے، نوکر نوکر ہے، مگر نوکر سے بات کرنا بجا اس نالائق کو۔ تو کوئی بیٹا مبغوض ہو گیا؟ نہیں، بیٹا بیٹا ہے، نوکر نوکر ہے، مگر یہ شرارت کرے گا تو نوکر سے اس کو بجوائیں گے، پٹوائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی ہمارے دشمنوں سے ہمیں پٹواتے ہیں تاکہ ہم سیدھے ہو جائیں، مگر بیٹے بہرحال بیٹے رہتے ہیں، وہ دشمن نہیں ہو جاتے، لیکن ان کو سیدھا کرنے کے لیے کبھی اللہ دشمنوں سے بھی پٹواتے ہیں۔ ساؤتھ افریقہ کے امیر جماعت تھے بھائی پاڑیا رحمت اللہ علیہ، میرے بہت پرانے دوست تھے، انتقال ہو گیا۔ انہوں نے خود مجھے یہ قصہ سنا ہے، کوئی دوسرے کا واسطہ نہیں۔ وہ کہتے تھے کہ ہم جماعت لے کر فلسطین میں قریہ خلیل میں گئے، ایک گاؤں ہے قریہ خلیل، کہتے ہیں وہاں حضرت ابراہیم کی قبر ہے، حضرت ابراہیم کا وہ گاؤں کہتے ہیں اللہ جانے۔ تو مسجد میں پہنچے تو مسجد معلوم نہیں کتنے دنوں سے کھلی نہیں تھی، سب گرد غبار اٹا پٹا۔ تو ہم جماعت نے جا کر مسجد صاف کی، دھلا کیا، پھر گاؤں میں گشت کی، اور گاؤں والوں سے، سارا گاؤں مسلمانوں کا ہے، گشت کیا، لوگوں سے کہا بھائی مسجد میں آؤ۔ تو ان مسلمانوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں سب عرب ہیں، انہوں نے جواب دیا کہ اللہ نے ہمارا قبلہ ہم سے لے کر ہمارے دشمنوں کو دے دیا، بیت المقدس پر اسرائیل کا قبضہ، ہمارا قبلہ اللہ نے ہم سے لے کر ہمارے دشمنوں کو دے دیا ہے، لہذا اللہ پہلے ہمارا قبلہ واپس کریں تو ہم مسجد میں آئیں گے۔ میرے بھائیوں، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، مسلمان کہاں پہنچ گیا؟ ارے تمہارا قبلہ تم سے لے کر دشمن کو اس لیے دیا ہے کہ تم کسی قابل نہیں رہے، اب بھی تم سیدھے ہو جاؤ تو تمہارا قبلہ تمہیں واپس مل سکتا ہے، لیکن تم کہتے نہیں ہم تو نہیں سیدھے ہوں گے، ہم تو ایسے ہی رہیں گے، اللہ میاں بدلیں اور ہمارے قبلہ ہمیں واپس کریں۔ آج کا مسلمان بدلنا نہیں چاہتا، ہم جس پوزیشن میں اسی حال میں رہیں گے، اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے، اللہ بدلے اپنے آپ کو، ان کی سنت بدلے، وہ ہماری کیوں مدد نہیں کرتے؟ میرے بھائی ایسا تو ہوتا ہے، اللہ کسی کے باپ کے نوکر نہیں کہ تم چاہو ایسا اللہ کرتے رہے، تم سیدھے ہو گے تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ بھی تمہارے ساتھ اچھا ہوگا، اور اگر تم سیدھے نہیں ہوئے تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ، اللہ بے نیاز ہیں، غنی مطلق ہیں، ان کو کوئی حرف نہیں لا سکتا۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس وقت جو ملت کی بوری ہے، اس بوری میں 80 کلو کوڑا ہے، 20 کلو گیہوں ہے، اگرچہ وہ 20 کلو گیہوں ہے، اس کی اپنی ایک قیمت ہے، مگر جب تک وہ کوڑے سے الگ نہ ہو اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اس موقع پر آدمی یہ پوچھتا ہے کہ کیا کریں؟
وہ 20 کلو جو گیہوں ہے اسے الگ کر لیں تو 20 کلو کے پیسے آئیں گے. کوڑے کو الگ کریں. میرے بھائی یہ ممکن نہیں. امت میں سے وہ 20 کلو جو گیہوں ہیں ان 20 کلو کو تم کیسے چھانٹ کر الگ کرو گے اور 80 کلو کوڑے کو کیسے الگ کرو گے؟ ناممکن ہے، امپاسبل. تو پھر دوسرا راستہ کیا ہے؟ دوسرا راستہ یہ ہے کہ وہ جو 80 کلو کوڑا ہے اسے گیہوں بناؤ. محنتیں شروع کرو اور ان 80 کلو کوڑے کو گیہوں بنا ڈالو. اور جب سارا گیہوں مل جائے گا تو قیمت آئے گی کہ کوڑا گیہوں کیسے بن جائے گا. بنے گا. انبیاء جب بھی دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو وہ ایسی بوری جس میں 100% کوڑا ہوتا ہے اسے چینج کرتے ہیں، گیہوں بناتے ہیں اور 100% گیہوں بنا ڈالتے ہیں. انبیاء جب دنیا میں کوئی بھی نبی مبعوث کیا جاتا تھا تو دنیا میں مومنین کہاں ہوتے تھے؟ میرے آقا جب مکے میں مبعوث ہوئے ہیں کون تھا؟ انسانوں کی بوری، ایسی بوری تھی جس میں 100% کوڑا تھا. میرے آقا نے محنت کی اس پر اور 23 سال 23 ایئرز میں اس بوری کو جس میں 100% کوڑا تھا 100% گیہوں بنا دیا اور خریدار خوش خوش لے گئے. تو جب انبیاء ایسی بوری کو جس میں دانا نام کو نہ ہو ساری بوری گیہوں بنا سکتا ہے تو ہم 80 کلو کو گیہوں کیوں نہیں بنا سکتے؟ ہماری بوری میں 80 کلو کوڑا ہے، 20 کلو تو آلریڈی اس میں گیہوں ہے، تو ہم 80 کلو کے گیہوں کیوں نہیں بنا سکتے؟ بنا سکتے مگر اس کے لیے بڑی جد و جہد کرنی پڑے گی، بڑی محنتیں کرنی پڑیں گی اور محنت کسی ایک لائن سے نہیں ہوگی. دیکھو آج کل یہ بھی ایک غلط فہمی پائی جا رہی ہے. لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ کوڑے کو گیہوں بنانے کا راستہ صرف تبلیغ ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی زبردست غلط فہمی ہے. آپ سارے مسلمانوں کو تبلیغ میں لے جائیں یہ ممکن ہے؟ ناممکن. آپ سارے مسلمانوں کے بچے کو دارالعلوم میں لے آ کر مولانا صاحب بنا دیں ممکن ہے؟ ناممکن ہے. یہ تو مختلف تدبیریں اختیار کرنی ہوں گی اور مختلف تدبیروں سے 80 کلو گیہوں بنے، 80 کلو کوڑا گیہوں بنے گا. ایک طریقہ کوئی نہیں ہے. ایک طریقے پر اگر قیامت تک بھی محنت کرتے رہو گے وہ 80 کلو کوڑا گیہوں نہیں بنے گا. میں ایک مثال دوں، اس مثال کو میرے بھائیوں سمجھو. ایک ہیرا ہے ہندوستان کا، اس کا نام ہے کوہ نور. وہ 750 گرام کا ہیرا ہے اور اس کی قیمت جتنی پورے ہندوستان کی قیمت اتنی قیمت اس ہیرے کی. اور وہ ہیرا اس وقت لندن میں ہے. میں ایک مرتبہ دیکھنے کے لیے گیا اسے تو معلوم ہوا ہیرا نہیں دکھاتے. جہاں ہیرا رکھا ہے وہاں سے اس کا فوکس ڈالتے ہیں وہاں، پھر اس فوکس کا فوکس وہاں ڈالتے ہیں اور وہ دکھاتے ہیں کہ دیکھو یہ کوہ نور ہے. تو میں نے کہا چوری اور سینہ زوری، ہمارے یہاں سے تو لائے ہیں اور ہمیں فوکس سے دکھا رہے. مجھے نہیں دیکھنا، میں نے نہیں دیکھا، میں نے چلا ہے چپ چاپ کہ چوری اور سینہ زوری ہمارے یہاں سے لائے ہیں اور ہمیں دیکھا بھی نہیں کرتے، فوکس دیکھ. بہرحال ایک ہیرا ہے کوہ نور، اس کا یہ ویلیو ہے کہ جتنی ہندوستان کی قیمت ہے اتنی اس ایک ہیرے 750 گرام کی اتنی قیمت ہے. یہ کوہ نور ہاتھ سے گر گیا اور اس کے 7 ٹکڑے ہو گئے، کوئی چھوٹا کوئی بڑا. بتاؤ یہ جو ٹکڑے ہیں 7، انہوں نے اپنی سابقہ حیثیت باقی یا کھو دی؟ جو کوہ نور 1 پیس کی جو پرائز تھی وہ ان ٹکڑوں کی نہیں رہی. لیکن کیا یہ ٹکڑے بے قیمت ہو گئے؟ نہیں، ہر ٹکڑے کی اپنی جگہ پر ایک قیمت ہے. بس مثال سنو، اگر ان 7 ٹکڑوں میں سے کوئی ٹکڑا یہ کہے کہ میں ہی کوہ نور ہوں تو رانگ. اور اگر ہر ٹکڑا کہے کہ میں بھی کوہ نور ہوں، رائٹ. بس ہی اور بھی کا فرق ہے. آج دین کے تعلق سے کام کرنے والی بے شمار طریقے ہیں.
اگر دین کا کام کرنے والا کوئی بھی یہ کہتا ہے کہ میں ہی دین کا کام کر رہا ہوں، رانگ. اور اگر دین کا کام کرنے والا ہر ایک یہ کہتا ہے کہ میں بھی دین کا کام کر رہا ہوں، دس از رائٹ. لہذا میرے بھائیوں، یہ مختلف راہوں سے کام چلے گا اور اس سے وہ 80 کلو گیہوں بنے، کوڑا گیہوں بنے گا. کسی ایک لائن کی محنت سے وہ 80 کلو گیہوں نہیں بن سکتا.